Assalamu alaikum wa rahmatullah. Took a break for Asr prayers. اب ہم 11ویں سپارے کا چوتھا حصہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اور ان پر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر تم پر میرا قیام اور میرے اللہ کی آیتوں کے ساتھ اگر تم پر میرا قیام اور میرا اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا گراں گزر رہا ہے تو میں نے تو صرف اللہ ہی پر توکل کر لیا ہے. سو تم اکٹھے ہو کر اپنی تدبیر کو پختہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بھی. پھر تمہاری تدبیر تم پر مخفی نہ رہے. پھر میرے ساتھ کر گزرو اور کوئی مہلت نہ دو. سو اگر تم نے منہ پھیر لیا ہے تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا. میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے اور مجھے یہ حکم کیا گیا ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سر تسلیم خم کیے رکھوں. پھر آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا پس ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور ہم نے انہیں جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے. پھر ہم نے ان کے بعد رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا سو وہ ان پر پھر ہم نے ان کے بعد رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے. بس وہ لوگ بھی ایسے نہ ہوئے کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے. اسی طرح ہم سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں. پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداران قوم کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق سے متعلق کہتے ہو جو وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق سے متعلق کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ کیا یہ جادو ہے اور جادوگر فلاح نہیں پا سکیں گے؟ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی رہے اور ہم لوگ تم دونوں کو ماننے والے نہیں ہیں؟ اور فرعون کہنے لگا میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ. پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم وہ چیزیں میدان میں ڈال دو جو تم ڈالنے چاہتے ہو. تم وہ چیزیں میدان میں ڈال دو جو تم ڈالنا چاہتے ہو. پھر جب انہوں نے ڈال دیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے. بے شک اللہ ابھی اسے باطل کر دے گا. یقیناً اللہ مفسدوں کے کام کو درست نہیں کرتا اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دیتا ہے اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کرتے رہیں. پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند جوانوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا. فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں. اور بے شک فرعون سرزمین میں بڑا جابر و سرکش تھا اور وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. تو انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے. اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے نشانہ ستم نہ بنا اور تو ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے نجات بخش دے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ تم دونوں مصر میں اپنی قوم کے لیے چند مکانات تیار کرو اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں اسباب زینت اور مال و دولت دے رکھی ہے. اے ہمارے رب
تاکہ وہ تیری راہ سے بہکا دے۔ اے ہمارے رب، تو ان کی دولتوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ ارشاد ہوا، بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم دونوں ثابت قدم رہنا اور ایسے لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے۔ پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم و تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا وہ کہنے لگے، میں اس پر ایمان لے آیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو فساد بپا کرنے والوں میں سے تھا، سو آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشان ہو سکے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اور فی الواقع ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ بخشی اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، تو انہوں نے کوئی اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم و دانش آ پہنچی۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان اموار کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اے سننے والے، اگر تو اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک میں مبتلا ہے جو ہم نے تیری طرف اتاری ہے، تو ان لوگوں سے دریافت کر لے جو تجھ سے پہلے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، بے شک تیری طرف تیری رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، سو تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور نہ ہرگز ان لوگوں میں سے ہو جانا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، ورنہ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا فرمان صادق آ چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس سب نشانیاں آ جائیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ پھر قوم یونس کے سوا کوئی اور ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اسے اس کے ایمان لانے نے فائدہ دیا ہو؟ جب ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ایک مدت تک منافع سے بہرہ مند رکھا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میں آباد ہیں ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اور کسی شخص کو قدرت نہیں کہ وہ بغیر اذن الہی کے ایمان لے آئے۔ وہ کفر کی گندگی انہی لوگوں پر ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ فرما دیجئے، تم لوگ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں قدرت الہیہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور نشانیاں اور ڈرانے والے ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ سو کیا یہ لوگ انہی لوگوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو اس طرح ایمان لے آتے ہیں۔ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں۔ فرما دیجئے، اے لوگوں، اگر تم میرے دین میں ذرا بھی شک میں ہو تو سن لو کہ میں ان بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے رہوں۔ اور یہ not loud okay please thanks۔ فرما دیجئے، اے لوگوں، اگر تم میرے دین میں ذرا بھی شک میں ہو تو سن لو کہ میں ان بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے رہوں۔ اور یہ
کہ آپ ہر باطل سے بچ کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور نہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کریں جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. پھر اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. فرما دیجئے اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، سو جس نے راہ ہدایت اختیار کی بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہو گیا بس وہ اپنی ہی ہلاکت کے لیے گمراہ ہوتا ہے. اور میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں. آپ اسی کی ابتدا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی کی اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. صدق اللہ العظیم. سورۃ ہود مکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الف لام را کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم بنا دی گئی ہیں، پھر حکمت والے باخبر کی جانب سے وہ مفصل بیان کر دی گئی ہیں. یہ کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے ڈر سنانے والا اور بشارت دینے والا ہوں. اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو، وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا، اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کی جزا دے گا. اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں. تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے. جان لو بے شک وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس خدا سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکیں. خبردار جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں وہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ آشکار کرتے ہیں. بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. That was chapter 11. We'll now move to chapter 12. But before that, I will close this specific recording, and I will start another recording for chapter 12. That would make it easier for me to download and upload this on YouTube. So, hi. Assalamu alaikum. Thank you for being here. This recording is about to close. I'm about to start another recording for chapter 12. See you guys there. Jazakallah. Allah Hafiz.